الذین کفروا، تو جو اللہ سے کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے کپڑے کاٹے جائیں گے، بنائے جائیں گے، جیسے درزی جو ہے پہلے وہ کترتا بیوتتا ہے پھر سیتا ہے، تو ان کے لیے جو بنائے جائیں گے کپڑے وہ آگ کے ہوں گے۔ قطعت لہم ثیاب من نار، بیوتے جائیں گے، قطع کیے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کے تریڑے دیے جائیں گے۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے کہ ان کی کھالیں بھی جھلس جائیں گی اور جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہوگا وہ بھی جھلس جائے گا۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور پھر ان کے لیے لوہے کے وہ ہتھوڑے ہوں گے کہ جو ان کے سروں پر پڑیں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہاں سے نکل جائیں، من غم کے مارے، اعیدوا فیہا، انہیں پکڑ کر دوبارہ پھر اسی میں ڈال دیا جائے گا۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو مزہ اس جلانے والے عذاب کا۔ تم نے اللہ کا انکار کیا، تم نے محمد کی نفی کی، تم نے ان کو ماننے سے انکار کیا۔ اس کے برعکس ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لایا، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، پہنائے جائیں گے انہیں کنگن سونے کے اور موتی، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کی پوشاک جو ہوگی وہاں پر ریشم کی ہوگی۔ دنیا میں ریشم مردوں پر حرام ہے، وہاں ریشم جو ہے اسی کا لباس ہوگا، باریک ریشم کے اوپر کا لباس اور گاڑھے ریشم کا جو ہے نیچے کا لباس ہوگا۔ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کو تو رہنمائی کر دی گئی ہے بہترین بات کی طرف۔ بہترین بات کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ہدوا الی الطیب من القول، انہیں ہدایت دے دی گئی ہے من القول، اچھی بات، بہترین کلمہ طیبہ کی۔ وہدوا الی صراط الحمید، اور ان کو تو ہدایت دے دی گئی ہے سیدھی اور اللہ کی تعریفوں والے کے راستے کی طرف، کیا وہ سیدھے اس راستے پر بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں فراح و ریحان و جنت النعیم کے اندر پہنچ جائیں گے۔ ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روک رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام ہے، اور مسجد حرام سے روک رہے ہیں۔ اب مسلمان یہاں سے جانے پر مجبور ہیں، یہ جوار اس کے جوار بیت اللہ میں رہتے تھے، یہاں سے چھوڑ کر جانے پہ مجبور ہیں۔ بعد میں کتنے عرصے تک نہ وہ عمرہ کر سکے نہ حج کر سکے، تو جو ان کو اس مسجد حرام سے روک رہے ہیں، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، اس گھر کو جو ابراہیم نے بنایا تھا، جس کو ہم نے تمام انسانوں کے لیے مساوی قرار دیا ہے، برابر ہیں یہاں پر، چاہے یہاں کے رہنے والے مقیم ہوں اور چاہے باہر سے آئیں۔ یہ اصطلاحات ہیں آفاقی اور مقیم۔ وہاں بیت اللہ میں، حرم میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا حقوق میں۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حرم کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی شخص باہر کا آ کر پہلی صف میں بیٹھ جائے، کوئی اسے زبردستی نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہاں پہ شرطے وغیرہ جو ہیں ان کو رشوتیں دے کر لوگوں نے کو اپنی سیٹیں ریزرو کرا لی ہوتی ہیں، یا کبھی کوئی جو وی آئی پیز آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ خالی کرتے ہیں، لیکن عام طور پر یہی ہے، آپ جس جگہ جا کر بیٹھ جائیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں، مکی ہوں، میں بیٹھوں گا تم یہاں سے اٹھو۔ سواء العاکف فیہ والباد، برابر ہے وہاں کے رہنے والے مقیم بھی اور وہ لوگ بھی کہ جو باہر سے آتے ہیں، آفاقی ہیں۔ ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم، اور جو کوئی بھی اس میں بیت اللہ میں کوئی الحاد کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹانے کی لوگوں کو، اور اس میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا شرارت نفس کی بنا پر، نذقہ من عذاب علیم، اس سے ہم مزہ چکھائیں گے دردناک عذاب کا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، یہ دو رکوع ہیں ابھی سورہ مبارکہ کے، حج کے مناسک کا کچھ ذکر ہے یہاں پر، خاص طور پر قربانی کا خاص طور پر ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کے دو رکوع 24واں 25واں، اس میں بھی حج کے مناسک آ چکے ہیں، لیکن وہاں پر اصل قربانی کا ذکر نہیں تھا۔ وہ تو صرف یہ ہے کہ وہ دم جو دینا پڑتا ہے اگر کسی وجہ سے سر منانا پڑ گیا ہے قبل از وقت، اور یا اسی طریقے سے تمتع اگر کیا ہے تو اس کا وہ دم شکر کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں پر جو دو ہے، ایک قربانی اور ایک طواف، ان دو کا جو ہے ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر یہاں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے معین کر دی ابراہیم کے لیے اپنے گھر کی جگہ، بتا دی کہ یہ ہے وہ جگہ جس کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ وہاں بنیادیں موجود تھیں حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی، لیکن اوپر سے دیواریں سب کی سب گر چکی تھیں اور سیلاب کی وجہ سے سارا اب وہاں کوئی آثار نہیں رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما کر ان کی نشاندہی کروا دی۔ اللہ تشرک بی شیئا، اور یہ حکم دے دیا گیا میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرنا، وطہر بیتیا، اور میرے اس گھر کو پاک رکھنا، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہ گویا کہ جیسے وہاں آیا تھا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ،
تقریباً وہی آیت یہاں پر آئی ہے، صرف یہ کہ عاکف کی بجائے یہاں قائمین کا لفظ آیا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اے ابراہیم اب پکارو لوگوں کو، اذان دو، پکارو حج کے لیے۔ اب کیسے پکارا ہوگا، کیسے آپ نے یہ پیغام پہنچایا ہوگا، کہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو، ان کی پکار کو کہاں کہاں پہنچایا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ یا تو کا رجالن، پکاریے لوگوں کو، حج کی دعوت دیجیے، آئیں گے وہ آپ کے پاس پیدل چل کر بھی، وعلیٰ کل ضامر، اور بڑی لاغر اونٹنیوں پر بھی، یعنی دور دور دراز سے آئیں گے تو سفر کی وجہ سے اونٹنیاں لاغر ہو چکی ہوں گی۔ یاتین من کل فج عمیق، جو یہاں پر پہنچیں گی وہ اونٹنیاں اور لوگ آئیں گے بڑی دور دراز کی راہوں سے، دور دراز کی، یہ فج کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو، چونکہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے تو نہ معلوم کہاں کہاں سے گہری وادیوں میں سے ہو کر لوگ جو ہے پہنچتے ہیں۔ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ آئیں حاضر ہوں ان جگہوں پر کہ جو ان کے لیے منفعت کی جگہیں ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، اور اللہ کا نام لے معین دنوں کے اندر، یعنی قربانیاں دیں معین دنوں میں۔ 10ویں ذی الحجہ کی قربانی کا دن ہے، اس کے بعد جو ہے 11ویں کو بھی ہو سکتی ہے، 12ویں کو بھی ہو سکتی ہے، یا ایام معلومات ہیں۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تو اللہ کا نام لیں ذبح کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیں ان پر کہ جو ہم نے انہیں یہ چوپائے عطا کیے ہیں، مویشی دیے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان کو ذبح کر کے ان کی قربانی دے کر اس میں سے خود بھی کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو برے حال میں ہو، فقیر محتاج جو بہت ہی خستہ حال ہے، اس کو بھی کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَّهُمْ، پھر یہ کرنے کے بعد پھر اپنے میل کچیل دور کرو، پھر احرام کھولنا ہوتا ہے، پھر یہ کہ وہ رنحت، رمی ہوتی ہے، نہر ہوتا ہے، حلق ہوتا ہے، اور پھر طواف۔ چار یہ الفاظ جو ہیں یہ 10ویں تاریخ کے ہیں، 4 افعال، رمی اور نہر، پھر جا کر قربانی دینا، پھر یہ کہ حلق کر کے اور پھر یہ احرام کھل گیا، اب نہاؤ دھو، میل کچیل جو بھی احرام کی وجہ سے صاف کرو، اچھے کپڑے پہنو، اور پھر جاؤ اور طواف کرو، طواف زیارہ۔ ثم یقضوا تفثهم، پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے میل کچیل، ولیوفوا نذورهم، اور جو بھی نذریں مانگی ہوئی ہوں ان کو پورا کریں، ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور اب جا کر اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ ذالک، یہ سن چکے، ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، یہ بیت اللہ الحرام ہے، یہ اشہر حرم ہے، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی حرمتیں ہیں، حرمات اللہ ہے، اللہ نے جس جس چیز کو کہ محترم قرار دیا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ جانور کے جو خدی کے جانور ہیں وہ بھی محترم ہیں، جن کے گھروں میں گردنوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں، معلوم ہے کہ یہ ہدیم بالغ الکعبہ جانے والے ہیں، وہ بھی محترم ہیں۔ عام مین البیت الحرام جو ہیں، جو لوگ حاجی جا رہے ہیں، ان کی بھی حرمت ہے۔ تو جو بھی من یعظم حرمات اللہ ہے، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی شے، محترم ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرے گا، فہو خیر لہ عند ربہ، تو وہ اسی کے لیے بہتر ہوگا، اس کا اجر و ثواب اسے ملے گا اپنے رب کے پاس۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے سارے چوپائے سوائے اس کے جو تم کو سنا دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ خنزیر کا معاملہ ہے، اس کو حرام کر دیا گیا ہے، باقی بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، سب کو اللہ کی راہ میں تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو پھر تم بچو ان بتوں کی گندگی سے بچو۔ یہ ہے اصل میں بچنا جو ہے وہ سب سے پہلے شرک، اور وہاں پر سب سے بڑا شرک جو ہے وہ بت پرستی کا ہو رہا تھا۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اسی طریقے سے جھوٹ کہنے سے، جھوٹ بات سے بھی بچو۔ حنفاء للہ، یکسو ہو جاؤ اللہ کی طرف، یکسو اسی کے بندے بن جاؤ، غیر مشرکین بہ، اس حال میں کہ اس کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے شرک نہ ہو، کسی پہلو سے، کسی اعتبار سے، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں، کہیں بھی کوئی شرک کا شائبہ نہ آنے پائے۔ ومن یشرک باللہ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فکأنما خر من السماء، تو وہ تو ایسے ہے جیسے وہ رسی کٹ گئی اور اب وہ زمین کے اوپر گر پڑا، زمین کی طرف جا رہا ہے آسمان سے۔ کوئی شخص ہے جو آسمان سے کسی بلند چیز سے کسی رسی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، وہاں سے گر گیا یا رسی کٹ گئی، اب جو گر رہا ہے فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر، اب یا تو یہ کہ وہ جو پرندے ہیں وہ اسے اچک کر لے جائیں، کوئی باز آئے اور پکڑ کر لے جائے، کوئی اور ہو، جو بھی یہ بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں کہ جو شکار کرتے ہیں پرندوں کا، تخطفہ الطیر، پرندے اس کو اڑا کر لے جائیں، اور تہوی بہ الریح، یا یہ کہ پھر ہوا ان کو لے جا کر گرائے فی مکان صحیح، کسی دور کی جگہ میں کوئی ہوا جو ہے جھونکا اس کو لے جائے اور کسی کھائی میں جا کر گرا دے۔ یہ معاملہ ہے اس شخص کا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں رہا۔ توحید والا جو ہے وہ ایک سہارے پر قائم ہے۔ قول ثابت بالحیات الدنیا، یہ جو ہم ثبات عطا کرتے ہیں اہل ایمان کو، بالقول ثابت فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ ذالک، یہ تم نے سن لیا، یہ احکام تم نے سن لیے،
ومن يعظم شعائر اللہ، پھر سن لو جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا فإنها من تقوى القلوب، تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ ان تمام چیزوں کی